السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو طرف نماز کی، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو غسل کر لو، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، تو پاکیزگی حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا ہو کوئی ایک تم میں سے رفع حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا ہاتھ لگایا تم نے عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر نہ تم پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ، نہیں چاہتا اللہ، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ، کہ بنا دے تم پر، مِنْ حرج، کوئی تنگی، وَلَكِنْ يُرِيدُ، لیکن وہ چاہتا ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ پاک کرے تم کو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ پوری کرے اپنی نعمتوں کو تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اب کھانے کی پاکیزگی کے بعد جسمانی طہارت کی بات ہے اور روحانی صفائی کی طرف دھیان دیا گیا۔ اچھا کھانا کھاؤ گے، اچھی صفائی ہوگی اندر باہر کی، اور پھر روح صاف ہوگی تمہاری نماز سے۔ تو سب سے پہلے وضو کی بات کہ آؤ، آپ نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا، جو بسم اللہ نہ پڑھے وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں۔ فرمایا میرا حوض عدن اور ایلا سے بڑا، یعنی یہ علاقے ہیں دو، کافی ان کا فاصلہ، عدن اور ایلا سے بڑا ہے، اس کا پانی شہد سے بڑھ کر میٹھا، دودھ سے بڑھ کر سفید ہے، اس کے برتن ستاروں کی طرح ہوں گے، گنے نہ جائیں گے، بہت خوبصورت، واکواب موضوع، بڑے سلیقے سے رکھے ہوں گے۔ فرمایا وضو کی وجہ سے ہمارے چمکتے ہوئے اعضاء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، کہ میں اپنی امت کو وضو کی وجہ سے پہچانوں گا، کیونکہ میری امت کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جس نے اچھا وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے گناہ اس کے کانوں، ہاتھوں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے، آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے اور پاؤں سے نکل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی مکمل وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اپنے فرمائے وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، کوئی انگوٹھی پہنی ہو تو اس کو بھی ہلانا چاہیے۔ سر کا مسح اس طرح کیا کہ پہلے ہاتھ گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا واپس تک لائے۔ اسکارف اور دوپٹے پر مسح نہیں ہوگا جبکہ پگڑی پر ہو جائے گا۔ آپ نے ایک بار بھی سارے اعضاء دھوئے، یعنی وضو ہو گیا ایک دفعہ دھو کے، 2 بار بھی دھوئے، 3 بار بھی، 3 بار سے زیادہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے کہا بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، میں جب وضو کرتا ہوں اور تو جتنی مجھے توفیق ہوتی ہے میں وضو کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ وہ جنت میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔
ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا، پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، پھر ناک میں ڈال کے ناک کو جھاڑا، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں کوہنیوں تک 3 بار دھویا، پھر 1 بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میری طرح وضو کرے پھر تحیۃ الوضو کی 2 رکعت ادا کرے، اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ آیا ہو تو اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الوضو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں بھوتوں اور بھوتنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بھی کتاب الوضو کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ اپنے پاؤں پر ہم مسح کر رہے تھے تو آپ نے 3 بار بلند آواز سے پکارا، ویل للعقاب من النار، یعنی ان خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وضو مکمل کرو، تو ایڑیوں اور کوہنیوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے تھے اور آپ کی آواز نکال رہے تھے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا کہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کتاب الوضو اور باب السواک۔ عروہ بن مغیرہ اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں ایک سفر میں یعنی غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا تھا، پھر ان پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، تو دودھ کے بعد کلی کرنی بھی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے، کیونکہ دودھ کی چکنائی سے دانت خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہمارے دین نے بہت خوبصورت چیزیں، تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ہمیں آگاہ کیا، تاکہ ہمیں اپنی نعمتوں کو قدر کرنا اور ان کو صحیح طرح مینٹین رکھنا بھی آ جائے۔ اور یہ اس میں وضو میں بھی آپ دیکھیں گلو ہوتا ہے، لوگ یا تو ٹیپ چلا کے بے تحاشا پانی گراتے ہیں، آپ نے کم سے کم پانی میں وضو کر کے بھی دکھایا، اور ایک بار اگر پانی کی کمی ہے تو 1 بار دھو کے بھی تمام اعضاء کو دکھائے، لیکن جو 3 بار سے دھوئے گا، 3 بار سے زیادہ، وہ پھر آپ سے آگے بڑھ جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور مسح میں بھی گردن کا کوئی مسح کے ذکر نہیں ہے، لیکن سر کا شروع سے لے کر پیچھے گدی تک جانا ہے اور پھر واپس لے کے آنا ہے، اور اگر بال خراب ہونے کا خطرہ ہو تو ہلکے ہلکے تھپتھپاتے ہوئے بھی آگے آیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، جیسے ابھی ایڑیوں کے خشک رہنے پر عذاب کیا آپ نے وعید سنائی، اور اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر کوئی جنابت میں ہے، پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے انسان، تو وہ پہلے پاکیزگی حاصل کرے۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے رفع حاجت سے واش روم سے ہو کے آیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا پھر عورت سے تعلق قائم کیا، یہاں صرف چھونے کی بات نہیں، تعلق کی بات ہے، پھر اسے پانی نہ ملے، یا تو پانی بالکل ختم ہو گیا، یا کوئی سفر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس میں بھی بہت زیادہ یعنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی مٹی کی دیوار پر، ٹیبل پر، بیڈ پر کہیں بھی پڑی ہو، اس کے ساتھ ہاتھوں کو ٹچ کر کے اور ہاتھوں پہ پھونک مارنا ہے، اور صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لینا ہے۔ اس میں باقاعدہ لوگ مٹی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر جو کچھ مریض ہوتے ہیں ان کے
کو بھی کافی تنگی دیتے کہ یہ مٹی فلاں والی ہاتھوں کو لگاؤ اور پورا ہاتھ مٹی سے بھرو، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ دین اسلام بہت آسان بنایا گیا ہماری نیچرز اور ہماری مشکلوں کو دیکھتے ہوئے، تو کہیں سے بھی مٹی لے کے تو ہلکا سا اس کو ٹچ کر کے اور پھونک مار کے تو چہرے اور ہاتھوں کا مسح کریں، تو یہ ساری جو حالتیں اوپر بیان کی گئیں ایک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے جب تک پانی نہ ملے، اور جب پانی ملے تو وضو غسل سب کچھ کیا جائے گا۔ مٹی اینٹی جرم ہوتی ہے، تو اللہ نے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہمارے لیے، یہ سمجھنے کے مطلب ہماری عقلوں میں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے کہ نہانے کی کیفیت میں مٹی کو ٹچ کرنے سے کیا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو وین میں ایک انجیکشن لگتا ہے، کس طرح پوری ہماری باڈی میں پتہ چل جاتا ہے کہ وین میں انجیکشن لگا، تو اسی طرح اگر مساموں کے ذریعے اللہ پورے جسم کے جرمز ختم کر دیتا ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، پھر اس کے بتائی ہوئی حکم کے مطابق ہے، تو یقین اس میں حکمتیں ہی حکمتیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پہ کوئی تنگی نہیں رہنے دینا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن تمہیں پاک ضرور کرنا چاہتا ہے۔ ایک سفر میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک مطلب صحابی بری طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے، اور ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں جنبی تھا، آپ نے فرمایا ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جسٹ یہ طریقہ پھر بتایا اس کو کہ اس طرح تم کر سکتے تھے اور پاک ہو جاتے۔ اور وضو میں پہلے دایاں ہاتھ دھونا اور بایاں بعد میں، اسی طرح دایاں پاؤں، اور دائیں پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹی، جس کو چنگلی کہتے ہیں، چھوٹی فنگر جو ہے اس کو انگلیوں میں انگلی سے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے دائیں پاؤں کی انگوٹھے تک آیا جائے گا، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک خلال کیا جائے گا۔ اسی طرح داڑھی کا خلال ہوتا ہے، اور اسی طرح انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو بھی ہلا کر پانی نیچے پہنچایا جائے گا۔ تھوڑی سی بھی جگہ جیسے نیل پالش لگی ہے اس کو اتارا جائے گا، یہ چھوٹی سی بھی جگہ وضو کے پانی کے بغیر رہ جائے تو وضو صحیح نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا مطلب بہت سختی نہیں ہے اس میں، اگر کوئی بہت زیادہ سردی ہے، کوئی سفر ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک وضو سے کئی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ اور جیسے آج کل سردی ہے، سفر میں ایک وضو کر کے موزے جرابے پہننے کے بعد ان پر 3 دن تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں یعنی حضر میں اس کی مدت صرف 1 دن ہے۔ اگر کوئی عضو زخمی ہو جسے دھونے سے نقصان کا خطرہ ہو تو اس پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ سردی میں مطلب ٹھٹھرتے رہتے لیکن ساکس نہیں پہنتے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے پیشاب کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، تو یہ ساری چیزوں کا اللہ کو علم تھا، ہمیں اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بہت متقی ہیں۔ اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میری دی ہوئی رخصتوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کا بہت اجر ہے۔ تو اگر کوئی صرف اس وجہ سے ساکس نہیں پہنتا تو اسے پہننی چاہیے اور بے دھڑک ہو کے وضو کرنا چاہیے کہ باقی اللہ نے معافی کی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے خود کو تنگ کرنے کی۔ تو اللہ کا ارادہ ہمیں پاک کرنے کا ہے، اور اپنی نعمتیں جو اسلام کی نعمت کے ذریعے اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ فرماتے تمہیں یہ سارا کچھ بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ جب سفر میں آپ دیکھیں کہ انسان آسانی سے نماز ادا کر لے اسی وضو سے، اور اس کے علاوہ تیمم کی سہولتیں، یہ ساری انسان کی آسانیوں کے لیے ہیں، اور اللہ کسی بھی طرح انسان کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو غلب کر کے یا پھر نئے نئے مسائل میں پڑھ کے احادیث کو چھوڑ کے تو علماء کے قول پڑھ کے اپنے آپ کو تنگ کریں، تو یہ ان کی اپنی قسمت کی بات ہے، ورنہ دین ہر لحاظ سے ہمارے لیے ایزی بنا دیا گیا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَعَثَكَكُمْ بِهِ، اور اس کا وعدہ وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا تم سے ساتھ اس کے، اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا وَأَطَعْنَا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے بھید سینوں کے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے،
شہداء بالقسط، گواہ ساتھ انصاف کے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، علی اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ نہ تم عدل کرو، اعدلوا عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بہت بڑا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی ہیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی وہ اسلام کی دی، اس کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، جس نے تمہاری ایک ایک چیز نہ صرف جسمانی، روحانی، ذہنی، جذباتی، ہر ایک ضرورت اور صفائی کا دھیان رکھا اور تمہیں قدم قدم پہ گائیڈ کیا، تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا، کیسے کھانا ہے، پینا، سونا، جاگنا اور زندگی کے معاملات کو کیسے تم نے طے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی، اور پھر اسی نعمت اسلام کی وجہ سے تمہیں صبر کرنا آیا، تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنی آئی، اللہ کی راہ میں دل کھولنا آیا، اور اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کی خیر خواہی تمہیں سمجھ آئی، ورنہ تو ہر انسان اتنا خود غرض ہے کہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں، صرف اپنے فائدے کی سوچتا، لیکن اسلام کی نعمت سے دشمن بھی بھائی بھائی اللہ نے بنا کے دکھائے کہ یہ دیکھو صرف یہ ایک وجہ ہے جس کے ساتھ انسان کا دل کشادہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَعَصَكَكُم میں بیعت عقبہ کا عہد ہے۔ بیعت عقبہ وہ عہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت ساری اذیتیں برداشت کرتے رہے، ایک سال میں 10 نبوی، جب نبوت کا 10واں سال تھا، حضرت ابو طالب آپ کی کافی زیادہ کیئر کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، اور انہی سے چند دن کے بعد آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی۔ گھر میں وہ آپ کا بہت بڑا سہارا تھی، بہترین بیوی تھی جو ایک خاوند کے لیے ہر طرح سے مونس و غمخوار ہو سکتی ہیں، اور بہت زیادہ مالی لحاظ سے بھی آپ کی مدد کی، اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، اور گھر سے باہر حضرت ابو طالب کی وجہ سے لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ دونوں اچھی ہستیاں جو آپ کے لیے خیر خواہ تھیں، وہ جب ختم ہو گئی دنیا سے، تو اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی مشہور ہو گیا یہ نام۔ مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے، وہ مسلمانوں پر مزید تشدد کی بات سوچتے اور یہ بھی کہتے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگائیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی کافی ساری تعداد 80-90 لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور جو باقی تھے ان کی زندگی خطرے میں تھی۔ ان حالات میں آپ نے سمجھا کہ چلیں مکے سے باہر کسی جگہ تبلیغ کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے آپ مکہ کے دوسرے شہر طائف میں گئے، اپنے زید بن حارث کے ساتھ مل کے، جو بہت اچھا زرخیز علاقہ تھا، اہل مکہ کے رئیسوں کی وہاں جائیدادیں تھیں اور رشتے ناتے بھی تھے۔ 20 دن کے سفر کے بعد آپ وہاں پہنچے، اور وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور رئیس لوگ تھے ان کو آپ نے اسلام کا پیغام سنایا، لیکن انہوں نے آپ کو کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا صرف تم ہی نظر آئے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے، بدتمیزی سے یہ نے جواب دیا، اور یا پھر ایک نے کہا کہ مجھے تو آپ کی بات ہی نہیں سننی، اگر تو آپ اللہ کے رسول ہو تو
پھر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ کو جواب دینا مناسب نہیں، اور اگر نہیں ہو نعوذ باللہ تو پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ یعنی دولت کا غرور تھا۔ آپ نے نہایت بردباری سے جواب دیا اور کہا کہ آپ اگر مجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تو کم از کم میری راہ میں آپ رکاوٹ نہ ڈالنا۔ آپ نے دوسرے لوگوں کو جہاں بھی جاتے دعوت دینا اور واعظ و نصیحت شروع کی، لیکن ان کو اپنے دولت کے غرور میں اتنا نشہ تھا کہ اپنے غلاموں اور نوکروں کو اور شہر کے بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے بھیجا، جنہوں نے آپ کو بہت بری طرح پتھر مارے اور گالیاں دی اور شور مچاتے، حتیٰ کہ آپ زخموں سے لہولہان ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ آپ نے ایک باغ کے احاطہ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے رئیس عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ کا تھا۔ شیبہ کچھ سخت دل تھا، لیکن عتبہ ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں انگور بھجوائے۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر انگور کھانا شروع کیا۔ عداس کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ کلمہ یہاں کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے اور تمہارا مذہب کیا؟ وہ بولا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم تو مرد صالح یونس بن متی یا متا کا لفظ ہے کہ شہر کے ہو، اور وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ غلام نے یہ سنا تو اس نے آپ کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ تم نے اپنا مذہب خراب کیا؟ اس نے کہا، نہیں، اس شخص نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ پھر آپ ظاہرہ وہاں سے مایوس ہو گئے، حالانکہ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی کہ حضرت عائشہ فرماتی، میں نے آپ سے پوچھا آپ پر احد کے دن سے بھی سخت کوئی دن گزرا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ میں نے تیری قوم قریش کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ سب سے سخت دن مجھ پر طائف کا دن گزرا، جب میں نے ان کے رئیسوں کو پیغام پیش کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اور میں بہت افسردہ ہو کے واپس ہو رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام پر میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبرائیل موجود ہے۔ جبرائیل نے مجھے پکار کے کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا اللہ نے سن لیا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اگر آپ کہیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں اس کی قوم کو۔ لیکن آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو توحید والے ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور انہی کی اولاد میں محمد بن قاسم بھی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حج کا موقع آیا تو کچھ لوگوں نے، مدینہ کے کچھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے یعنی کافی مشکل سے مکے کے ایک شخص نے آپ کو پناہ دی تھی اور آپ واپس مکہ میں آئے۔ مطعم اس شخص کا نام تھا، مطعم بن عدی۔ تو آپ ہمیشہ اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے، کیونکہ وہاں سے مارے کھا کے آئے تھے تو مکے والے اور شیر ہو جاتے، لیکن اس نے کہا کہ میری پناہ میں ہے۔ حالانکہ اللہ کی پناہ تھی، لیکن وہاں جو ایک قبیلہ کے طور پہ پناہ ہوتی تھی وہ اس نے دی، اور آپ نے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اس کے بعد یہ حج کے بعد دوبارہ یعنی اگلے سال کے حج پہ مزید لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے کافی رات گئے۔ آدھی رات کے بعد آپ سے بیعت کی کہ آپ ہمارے شہر مدینہ میں آئیں، ہم آپ کی بات مانیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، اور اسلام کو قبول کیا۔ اسی بیعت کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ فرماتے، وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا جب تم نے کہا سمعنا و اطعنا، تو سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور انہوں نے اس بات کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، چاہے تنگی ہو یا آسانی، خواہ ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں، اور جس کو بھی آپ ہمارے اوپر امیر مقرر کریں گے ہم اس کا حکم مانیں گے اور اس سے بحث نہیں کریں گے، اور ہر صورت میں حق بات کہیں گے، اس معاملے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بعد میں بھی آپ جب
کسی سے بیعت لیتے رہے تو انہی شرائط پہ لیتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، ایمان والو اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بنو، سچی گواہی۔ اسی طرح کا مضمون پیچھے سورہ نساء میں بتا چکی ہوں کہ گواہی ہر حال میں، اللہ نے فرمایا چاہے تمہارے اپنے نفس کے خلاف پڑے، تمہارے والدین کے خلاف پڑے، جہاں بھی سچ بات کہنے کا موقع آئے ضرور سچ بات کہو، چاہے وہ گھر کے لیول پر ہو، اپنے محلے کے لیول پر، اپنی ذات پر، یا پھر کہیں بھی تمہارے گواہی عدالت میں دینی پڑے، کہیں بھی۔ زندگی میں بہت سارے مواقع آتے جب کوئی کسی سے پوچھتا ہے آپ بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، تو اس موقع پر سوچنا چاہیے کہ میری گواہی سے کوئی مجرم بھی بن سکتا ہے بے گناہ، اور کوئی گناہ گار بچ بھی سکتا ہے، تو مجھے کرنا کیا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، انصاف کرنا یہی تقویٰ کے نزدیک تر ہے۔ اور صرف ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مجبور کی حق تلفی نہ کرنا، ایسا معاملہ بہت سارا گھروں میں ہوتا ہے جب بعض لوگ صرف ماں باپ کی خوشی کو دیکھتے ہیں اور کسی کی بچی کے اوپر بڑا ظلم کر دیتے ہیں، ان کی خاطر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے کہ میرے ماں باپ نہیں خوش ہوتے اس بات پر، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو کبھی بھی وہ اس کو برا بھلا کہیں تو اس کا ساتھ نہیں، بلکہ صاف کہتے ہیں کہ تم صحیح بھی ہوگی تو میں تمہیں صحیح نہیں کہوں گا، اور جب وہ غلط بھی ہوں گے تو انہیں میں صحیح کہوں گا۔ یہ بے انصافی ہے، اور اس سے ہی اللہ نے منع کیا کہ چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی جاتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ سے بدتمیزی کی جائے، انہیں صحیح اور غلط بتانا چاہیے کہ جو سچ بات ہے، اور ایک دو دفعہ اگر انسان ایسا کرے کہ غلط بات نہ سنے اور سچ کو سنے اور سچ کو دیکھے تو بہت سارے معاملات آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتے ہیں، اور غلط سکھانے والے اور غلط بات کرنے والے اور غلط چیز کو مطلب بڑھانے والے خود ہی کم ہو جاتے کہ نہیں وہ ہماری صحیح بات سنتا ہے، غلط سنتا ہی نہیں۔ تو اس سے بہت سارے مسائل، اسی طرح عدالتوں میں اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ غلط گواہی نہیں دے گا، کون رشوت دے کے کسی بھی جھوٹے گواہ کو خرید سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں خریدے گا۔ یہ ساری سستیاں ہماری لالچ اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ کوئی بے گناہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاتا ہے اور کوئی گناہ گار بچ جاتا ہے، اور پھر جرائم بڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پچھلی آیت کے ساتھ بھی واتقوا اللہ، اور یہاں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو۔ دنیا کے ڈر سے تم کیوں وہ غلط کام کرتے ہو جو بعد میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا، تمہاری آخرت خراب کرے گا، تمہاری دنیا خراب کرے گا، کسی کو تم پر یقین نہیں رہے گا، تم جھوٹے بن جاؤ گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو ریجیکٹ کیا، مانا ہی نہیں، اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اپنی بھلائی اور اپنی ذات کی بھلائی اور دوسروں کی بھلائی جو اچھے لگتے ہیں اور جو اچھے نہیں لگتے ان کی خیر خواہی نہ کی، تو یاد رکھو اللہ کی آیات کا انکار ہے، اپنی صرف بھلائی کو دیکھنا اور دوسروں کو بلا وجہ پھنسا دینا، یہ جہنمیوں کے کام ہے۔ کیونکہ خیر خواہی پر آپ نے ہمیشہ بیعت کی کہ مسلمانوں کو ہر انسان دوسرے کا خیر خواہ بن کر سوچے اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انکار کیا تو یہ تو آپ والے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔